بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سویٹ اسلام۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادیاں کیوں نہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سویٹ اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ دوستو شادیاں نہ ہونا اتنا بڑا ایشو ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے ہر چوتھے گھر میں ایک لڑکی 30 سال کی ہو چکی ہے۔ شادی کے انتظار میں جن لڑکیوں کے بالوں میں سفیدی آ لگی ہے ان کی تعداد لگ بھگ 50 لاکھ بنتی ہے۔ ایک اوسط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ لڑکیاں شادی کی منتظر ہیں۔ اسی معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے ہمیں یہ مسئلہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ پچھلے 3-4 ماہ سے ہم اس پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ شادی کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے اور اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس زمان میں ہم نے تقریباً 3000 سے اوپر لوگوں سے بات کی اور ان کی رائے لی۔ پھر ان تمام آراء کی گروپ بندی کی۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنائیں اور پھر ان کا آپس میں ربط تلاش کیا۔ ہماری اس تحقیق اور سروے کے مطابق شادی کے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹیں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جہیز۔ سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ والدین کو اکثر اوقات رشتہ تو مل جاتا ہے مگر جہیز کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ جہیز کا مطلب ہے کہ لڑکی کے والدین کو اتنا ذلیل کرنا کہ پھر وہ پوری زندگی قرض ادا کرتے رہے۔ اس مسئلے نے تقریباً تمام غریب اور متوسط درجے کے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 28 لاکھ شادیاں نہیں ہوئی۔ نمبر 2 ذات پات۔ یہ وہ ناصور ہے جس نے کسی طبقے کو نہیں چھوڑا۔ امیر اور غریب، جاہل اور پڑھے لکھے، حتیٰ کہ دیندار طبقہ سب اس حمام میں ننگے۔ یہ دوسری بڑی بیماری ہے جس نے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا۔ اس ذات پات کی وجہ سے روزانہ 1000 سے زیادہ رشتے رد کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر ذات پات کا مسئلہ ہی حل ہو جائے تو 20 لاکھ شادیاں کچھ ہی دن میں ہو جائیں۔ نمبر 3 بزدلی اور لالچ۔ تو تقریباً ہر مسئلے کی وجہ ہی بزدلی ہوتی ہے اور یہ وسیع موضوع بھی ہے، مگر ہم یہاں خاص طور پر بزدلی کو ایک بڑا ناصور سمجھتے ہیں۔ کچھ والدین اپنی بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ پڑھے، پھر جاب کرے اور پھر شادی ہو جائے تاکہ ان کی زندگی چلے۔ مگر پڑھنے، جاب دیکھنے اور پھر سال 2 سال اس کے پیسے کھانے کے بعد لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ آپ خود رشتہ دیکھ، جبکہ وہ بیچاری 35 سال کی عمر کراس کر چکی ہے۔ بزدل صرف والدین نہیں ہوتے، بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے کئی 100 لوگوں نے یہ رائے بھی دی ہے کہ ان کو وہ ہیرو نہیں ملتا جو ان کو چاہیے۔ کچھ لڑکیاں لاڈلی بنی ہوتی ہیں تو وہ شادی اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ مزے وہاں نہیں ملیں گے۔ نمبر 4 دوسری شادی۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ خوف سا ہے کہ دوسری شادی پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک تو ہماری زبان میں دوسری بیوی کا نام اتنا خوفناک ہے کہ جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ انڈین کلچر، رسومات، فلمیں، ڈراموں اور سیریلز نے پاکستانی لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی۔ دوسری شادی کو ایک معاشرتی ناصور بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، جبکہ مرد اگر انصاف کر بھی سکتا ہے تو دوسری شادی کا نام نہیں لے سکتا۔ ان تمام چیزوں کا حل نکل سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بھرپور تحریک چلائیں۔ شادی آج دھوم دھام والی شادی، جہیز، سجاوٹ پہ بے پناہ خرچات، نمود و نمائش، قیمتی اور انتہائی مہنگے ڈریس اور ذات پات کا مکمل بائیکاٹ ہے۔ لڑکی والوں کے گھر کھانے پہ مکمل پابندی لگا دی جائے۔ نکاح انتہائی سادہ اور مسجد میں کیا جائے۔ مہندی اور دیگر اخراجات پہ سخت پابندی اور سزائیں۔ شادی کے جملہ اخراجات دولہے کی ایک تنخواہ یا ماہانہ آمدنی سے زیادہ نہ ہو۔ نکاح کی دستاویز اور مراحل بہت ہی آسان ہیں۔ بارات میں بینڈ باجا پہ پابندی۔ نکاح پہ صرف دولہے کے گھر والے ہی آئیں۔ شادی کا بڑا فنکشن صرف اور صرف ولیمہ ہی ہو، وہ بھی دولہا کی استطاعت کے مطابق۔ حکومت کو چاہیے کہ ایک قانون بنائے جس کی روح سے کسی لڑکی یا لڑکے کو تب تک یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملے جب تک وہ نکاح نامہ ساتھ نہ لائے۔ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ لڑکیوں کی شادی سے پہلے جاب پر مکمل پابندی لگائے۔ جاب صرف شادی شدہ خواتین کو ہی دی جائے۔ دوسری شادی کا رواج عام کیا جائے۔ جن مردوں کی مالی اور اسبابی استطاعت بہتر ہے ان کی بیویاں نہ سر بڑا کریں، اللہ اجر دے گا۔ جس محلے یا
कोई बेवा या मुताल्लिका औरत मौजूद हो, वहाँ का चेयरमैन उसकी दूसरी शादी के लिए मुआवनत का जिम्मेदार। इंडियन मीडिया की जहालत और भारतीय रस्मात खत्म करने के लिए इस्लामी तालीमात, खानगी निज़ाम और शादी के असल तरीक़ाकार की मुनासिब तशहीर की जाए। याद रखें, जल्दी शादियों का ना होने से ज़िना बढ़ रहा है, नस्वानियत खत्म हो रही है, मर्दानगी ज़ाहिर हो रही है, बेरहमी आम हो रही है, मुआशरती नाहमवारियाँ पैदा हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप और कत्ल वारत हो रही है, अगलामबाजी की नफरत बढ़ रही है। अगर आप भी कुछ ना सोचा गया तो आने वाला वक्त मज़ीद तबाही और बर्बादी के साथ हमारा और सबसे बढ़कर हमने इसका जवाब अल्लाह के यहाँ देना है। दोस्तों, आप भी अपने ख्यालात से हमें आगाह कीजिएगा। दोस्तों, चलते चलते हमेशा की तरह वही एक ही बात आज करता चले कि अगर कभी कोई कौल, वाक़या या कोई कहानी वगैरह अच्छी लगे तो थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर अपने दोस्तों और अजीज़ों से भी शेयर कर लिया करें। यकीन कीजिए कि इसमें सिर्फ आपका मुश्किल एक लम्हा ही खर्च होगा। क्या पता इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करता वीडियो और लोगों के लिए सबक आमोज साबित हो। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में जरूर बढ़ जाए। खुदा।